بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے 2-3 خبریں شیئر کریں گے۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہیں، پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے یہ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ اور ایک بہت ہی انفارمیشن کی بنیاد پہ، انفارمیشن بیسڈ ایک خونی آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ کافی خونی قسم کا آپریشن ہوگا اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ آپریشن ہوگا ملک دشمنوں کے خلاف، اور ملک دشمن کے خلاف تو ہوگا، اور ان دشمنوں کے خلاف ہوگا جو کہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو بیرونی ایجنڈے پر ہیں، اور وہاں ٹریننگ بھی ان کو باہر سے ہوتی ہے، پیسہ بھی ان کو باہر سے آتا ہے، اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں آپ نے پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کے عوام کو، اور خاص طور پہ بلوچستان کو ڈی سٹیبل کرنا ہے۔ اور یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن، اور بہت ساری معلومات پاکستان کو مل چکی، پاکستان کے متعلقہ اداروں کو مل چکی، اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، مٹ بھیڑ ہوئی، زخمی حالت میں کچھ دہشت گرد گرفتار کیے گئے، اور ان معلومات کی بنیاد پہ، اور اس میں صرف دشمن شامل نہیں ہیں بلکہ دوستوں کے روپ میں دشمن بھی شامل ہیں، اس میں کچھ پڑوسی ممالک شامل ہیں۔ تو یہ سارا تانا بانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر، پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن شروع کرتے ہیں، اس وقت انڈیا کی سچویشن کیا ہے، دلی کی صورتحال کیا ہے، یعنی انڈیا کے دارالحکومت، بین الاقوامی شہر دلی، اور ان سے کیونکہ ہمیں بھی دلی سے پیار ہے، اور کیونکہ ہماری وہاں پہ حکومت رہی ہے، 1000 سال حکومت رہی ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگی۔ تو دلی میں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب کے سب ہیں، اور پرامن ہندو بھی ہیں، اعتدال پسند ہندو بھی ہیں، اور ان سب کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت دلی کی سچویشن کیا ہے؟ دلی کی سچویشن یہ ہے، کیونکہ بجٹ پیش کرنا ہے، بجٹ سیشن آ رہا ہے، اور بجٹ سیشن سے پہلے 26 جنوری کو یوم سیاہ منایا ایک بہت بڑی اکثریت نے انڈیا میں، اور اس دن مفلوج ہو گیا، ہندوز اور نان ہندوز کی جنگ شروع ہو گئی۔ مسٹر مودی وہ آئے اور انہوں نے خطاب کیا، ریڈیو پاکستان پہ انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ 26 جنوری کو جو یوم سیاہ منایا گیا انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر، قومی دن کے موقع پہ، اس سے پوری دنیا میں انڈیا کی بے عزتی ہوئی، اور نہ صرف انڈیا کی بے عزتی ہوئی بلکہ بھارتی ترنگے جھنڈے کی بھی توہین ہوئی، جس کا ان کو افسوس ہے۔ اور پھر انہوں نے اندیا بھی دیا، ایک اندیا دیا، اور وہ یہ کہ ہماری حکومت جلد ہی زراعت کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائے گی، اور حکومت زراعت کے شعبے کی جدت کے لیے پرعزم ہے، اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ مودی سرکار اب سرنڈر کرنے جا رہی ہے، اور یہ زرعی قوانین کس طریقے سے واپس لے گی، کیسے لے گی، اس کا وے آؤٹ نکالا جا رہا ہے۔ لیکن کسان، سکھ یہ کسی بھی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنا جو ہے پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ملک گیر ہڑتال کا پلان بنایا ہے، ملک گیر احتجاج کا پلان بنایا ہے، اور ساتھ ہی جو پارلیمنٹ میں سیشن ہوگا، بجٹ سیشن، اس کو بھی ذرا ہلانے کے لیے ایک پیرلل پلان بنا لیا ہے مظاہرین نے، اور کسانوں نے، اور سکھوں نے۔ اس کی خبر یہ ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر، کیونکہ 26 جنوری کو سکھ جو ہیں، مظاہرین جو ہیں، کسان، وہ جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں وہ پہنچ گئے تھے، اور پورا دلی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھا، ریاستی مشینری مفلوج، پولیس چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ اب وہاں پہ بلا لیا گیا ہے پیراملٹری فورسز کو، یعنی کہ انڈین فوج کو بلایا گیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ فرسٹ لیئر میں ہوگی، اور اس کے بعد اہم عمارتوں پہ
اہم شاہراہوں پہ فوج تعینات کی جائے گی اور فوج کے ذریعے یہ احتجاج روکا جائے گا۔ اور فوج کا بھی بتا دوں کہ بہت چھان بین کی جا رہی ہے، نان ہندوز کو پولیس سے بھی اس دن پولیس کے ڈیوٹی نہیں لی جائے گی پولیس کی، اور نہ ہی جو انڈین آرمی ہے اس میں بھی نان ہندوز کو پیچھے رکھا جائے گا اور جو ہندو فورسز ہیں ان کو آگے رکھا جائے گا۔ یہ ایک پلاننگ کی گئی ہے۔ دوسرا، اس وقت دلی کی جو سچویشن ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور تاکہ اور شاہراہیں بند کی جا رہی ہیں مکمل طور پہ۔ بالکل ایسا ہی ماحول ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ماحول ہے، خوفناک اور ہیبت زدہ، جیسا واشنگٹن میں تھا جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے حلف لیا تھا۔ تو اس وقت بھی واشنگٹن کو دیگر تمام شہروں سے کاٹ دیا گیا تھا اور جو الیکٹرانک برج ہوتے ہیں وہ اٹھا دیے گئے تھے، پل اٹھا دیے گئے تھے اور شہر میں نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا۔ یہاں کیونکہ دلی اتنا جدت پسند شہر نہیں ہے، جدید نہیں ہے، تو یہاں پہ جو داخلی راستے ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، بند نہیں کیے جا رہے بلکہ خندقیں کھود کے بڑے بڑے گڑھے کھودے جا رہے ہیں تاکہ ٹریکٹر نہ آ سکیں، گاڑیاں نہ آ سکیں اور سکھ بھی نہ آ سکیں، کیونکہ اس دن پلان ہے، کیونکہ جو 26 جنوری کو تقریباً 16 لاکھ سکھ مظاہرین جو تھے، کسان جو تھے، اپنے حقوق کے لیے دلی میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو جو اگلا پلان ہے وہ 16 لاکھ کا نہیں ہے بلکہ وہ عملاً وہ کیا کہنا چاہیے 10 ملین مارچ ان کا نام دیا جا رہا ہے۔ 10 ملین مارچ کا 1 کروڑ لوگوں کو ان کا ہے پروگرام کہ 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ دلی کی طرف مارچ کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، تو اس کے لیے دارالحکومت مکمل طور پہ محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ بغاوت کے مقدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 ریاستوں میں یہ غداری کے بغاوت کے مقدمات صحافیوں پہ درج کیے جا چکے ہیں جو کہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب کچھ رہنماؤں کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور انڈیا کے اندر سے آوازیں نہیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ آوازیں اب قومی ذرائع ابلاغ پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، عزت و آبرو محفوظ نہیں اور سیکولرزم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ انٹرویو دیا ہے سابق بھارتی نائب صدر حامد انصاری نے۔ یہ اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ اب وہ ساری سچویشن کے مطابق صورتحال کے بعد اب وہ باقاعدہ طور پہ میڈیا میں اپیئر ہوئے ہیں۔ زی نیوز کو انہوں نے خصوصی انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں حامد انصاری نے کہا کہ 2017 میں جو بات میں نے کہی تھی آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ بھارت میں مسلمان محفوظ نہیں، ان کے املاک، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے گئے ایک جملے کا بھی فقرے کا جو کہ بہت مشہور ہوا، اس کا بھی دفاع کیا کہ بھارتی حکومت کی لغت سے سیکولرزم کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں تو پھر سیکولرزم کہیں کہیں نظر آتا تھا اور اقلیتوں کو جینے کا حق تھا، لیکن جب سے یہ آئے ہیں نریندر مودی، اس کے بعد اب نریندر مودی کے آنے کے بعد، بی جے پی RSS کے آنے کے بعد اب انڈیا میں سیکولرزم کا جنازہ نکل چکا اور اب سیکولرزم انڈیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب صرف ہندوتا اور وہ بھی انتہا پسند ہندوؤں کا یہ ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو اس وقت انڈیا کی سچویشن ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ وہاں پہ بھی انڈین فورسز جو ہیں یہ پیرلل
ابھی مجھے نہیں لگتا ہمت کریں گے، کیونکہ اس وقت پوری ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے گولڈن ٹیمپل والی، کیونکہ گولڈن ٹیمپل میں تو انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا، اور مذہبی رنگ دیا، اس کو خالصتان کا نام دیا، اس کو بیرونی فنڈنگ کا نام دیا، جارحیت کا نام دیا، یہ سارا ایک نیریٹو لے کے تو سکھوں پہ چڑھ دوڑے تھے، اور ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا تھا، نسل کشی کی تھی، نہ ان کی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھا، نہ ان کے گھروں کو محفوظ رکھا، بلکہ انڈین فوج کا خون خرابہ جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ خیر، یہ اب کی بار میرا خیال نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ سکھ جو ہیں وہ کافی منظم بھی ہو چکے ہیں، اور اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، یورپ میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اقوام متحدہ میں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب دوسری خبر، یہ تو انڈیا کی، پاکستان کے لیے اچھی خبر کیا ہے؟ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، ایک بیبی تھا، وہ بنایا گیا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ پختون قوم کو لڑانے کے لیے، اور پختونستان کے لیے۔ بظاہر اس کے اچھے نعرے تھے، بظاہر بہت اچھے نعرے تھے، ان کو سب سپورٹ کرتے تھے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان بھی سپورٹ کرتے تھے، اور وہ تھا منظور پشتین۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب پتہ چلا کہ نہیں، ان کے تانے بانے بھی باہر ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس میں بھی کافی کچھ ہے، جب یہ پتہ چلا اور اس کے بعد پھر کچھ اور ایلیمنٹس اس میں شامل کیے گئے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں، اس میں بھی کافی کچھ ہے۔ تو پھر الیکشن میں بھی حصہ لیا، اور اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ کے موجود ہیں اراکین بھی قومی اسمبلی میں۔ علی وزیر گرفتار ہیں، اور علی وزیر نہ صرف گرفتار ہیں بلکہ ان کے خلاف ریفرنس بھی اسپیکر نے بھیجا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا، نعرے ان کے بہت اچھے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ان کے تانے بانے تھے وہ کہیں اور ملتے تھے۔ وہ افغانستان میں بھی مل رہے تھے، وہ مشرقی سرحدوں پہ بھی مل رہے تھے، مغربی سرحدوں کی طرف بھی مل رہے تھے، اور باہر بھی مل رہے تھے۔ یہ چیزیں ظاہر ہے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، اس میں تمام کے تمام لوگ ایسے نہیں ہیں، جو سینسیبل لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی گئیں، کچھ انفارمیشنز، معلومات کا تبادلہ ان کے سامنے رکھا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ ان کے باہر رابطے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا اس طرح کے رابطوں کی موجودگی میں، اس طرح کے ثبوتوں کی موجودگی میں آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، یا پھر آپ نے اپنی پرامن جو سیاسی حقوق ہیں، ایک سیاسی جماعت کا کردار ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ تو پشتون تحفظ موومنٹ میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ابھی نہیں آئیں گی، اور اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پھوٹ اس سینس میں کہ جو پرو پاکستان، جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں۔ وہ جناب احتجاج کریں، اظہار کریں، لکھیں، تحریری طور پر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، ان پہ کوئی قدغن نہیں جو آئین پاکستان کے تابع۔ لیکن جو لوگ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی رابطوں میں ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، اور پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے آنے والے دنوں میں واضح طور پہ ایسے عناصر سے لا تعلق ہو جائے گی۔ پارلیمان کے اندر جد و جہد کرنے والے، آئین پاکستان کے تحت جد و جہد کرنے والے الگ ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور وہ خود اندر سے ہی ان کو الگ کیا جائے گا، اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے ان کو بھی پتہ چل گئی ہے، اس کو بڑا ہی اب وہ لچھے دار گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی کہتے تھے کہ یہ پارلیمان کے چکروں میں نہ پڑا جائے، الیکشن کے چکروں میں نہ پڑا جائے، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور جو ایک بیٹر سینس ہے وہ پریویل کر گئی ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھی خبریں آئیں گی، کیونکہ میجورٹی بلکہ بہت بڑی اکثریت، خواہ وہ
پشتونوں کی ہے، خواہ وہ بلوچیوں کی ہے، کوئی بھی، خواہ وہ سندھیوں کی ہے، خواہ وہ پنجابیوں کی ہے، بہت بڑی میجورٹی وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے عناصر جو ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ورگلایا جا سکتا ہے، وہ گند ڈال سکتے ہیں، لیکن بالآخر وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر آئے گی بہت جلد۔ اب جو میں نے آپ کو کہا، انہی معلومات کی بنیاد پہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں KPK میں پاک ایران بارڈر، پاک افغان بارڈر اور سی پیک روٹ، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایک بہت خونی قسم کا دہشت گردی کی پلاننگ وہ پاکستان کو علم ہو چکا ہے، پاکستان کے اداروں کو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان عناصر کو، اس طرح کے نیٹ ورک کو بڑی ہی بے دردی سے کچلا جائے گا، اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ کچلا جائے گا، کیونکہ کچھ زخمی پرندے ملے، ان زخمی پرندوں کی وجہ سے ہی کافی کچھ معلوم ہوا، اور آنے والے دنوں میں آپ اس طرح کی اچھی خبریں سنیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کام تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگانے کا کام تھا وہ مکمل کرنا ہے جون سے پہلے، اور اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر پاک ایران بارڈر پہ خاص طور پہ کام بہت تیزی سے وہ بھی مکمل کرنا ہے، 30 جون سے پہلے اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسے عناصر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ سرحد پار سے آتے ہیں، وہیں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، اور ادھر ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہمارے سیولین کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور دوڑ کے اسی سرحد پار چلے جاتے ہیں۔ وہ پاک ایران سرحد بھی ہے، وہ پاک افغان سرحد بھی ہے، تو دونوں طرف یہ کام شروع کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں جلدی خبریں ملیں گی، کیونکہ لوئی دیر میں سیکورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد کے قریب آپریشن ہوا ہے، 3 دہشت گردوں کو مزید ہلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ دہشت گرد جو تھے یہ سوات سے ان کا تعلق بتایا گیا ہے، اور مردان سے سوات سے یہ مارے گئے ہیں۔ تو ان کے قبضے سے بہت ہی خطرناک قسم کا اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور یہ مزید پلاننگ کر رہے تھے سیکورٹی فورسز کو ہی نشانہ بنانے کے لیے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری سیکورٹی فورسز کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اور لیکن اب شاید ان کا ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔